بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب بدعت کا بیان چل رہا ہے، تو آپ اس کو سمجھیں۔ سوال: کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ جواب: کفر اور شرک کے بعد بدعت کا گناہ بڑا ہے۔ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصلی شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف سے اس کا ثبوت نہ ملے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں اس کا وجود نہ ہو، اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ بدعت بہت بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھالنے والا بتلایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سوال: بدعت کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب: لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکالی ہیں۔ چند بدعتیں یہ ہیں: پختہ کپڑے بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع کرنا، میت کے مکان پر کھانے میں جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، بدھی پہننا، ہر جائز یا مستحب کام کرنے میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جس کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت ہے۔ سوال: کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ کیا کیا باتیں گناہ کی ہے؟ جواب: کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ بہت سی گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، باوجود کہ مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کرنا، دھوکہ دینا، ماں باپ اور استاد کی نافرمانی کرنا، اور اپنے گھروں اور کمروں کی تصویر بنانا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، جوا کھیلنا، گالی دینا، ناچ دیکھنا، سود لینا دینا، داڑھی منڈانا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشوں اور ٹخنوں ٹھیروں میں جانا، اور اس کے علاوہ اور بہت سے گناہ ہیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے۔ یہاں پہ صرف تھوڑی سی موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں، باقی آپ بڑی بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ سوال: گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جواب: جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر و شرک پایا جاتا ہو تو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر و مشرک ہو جاتا ہے، یا کوئی بدعت کا کام کرے مسلمان رہتا ہے لیکن مسلمان اور ایمان کے بہت سے ناقص ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو مبتدی اور بدعتی کہتے ہیں۔ اور جو کوئی کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی گناہ کبیرہ کرے، وہ بھی مسلمان ہے لیکن ناقص مسلمان ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ سوال: اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ جواب: توبہ کر لینے سے خدا تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جواب: توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور پشیمان ہوں، اور خدا تعالیٰ کے سامنے رو کر گر گرا کر توبہ کرے، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، دل میں عہد کرے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا۔ یاد رکھو کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا اصلی توبہ نہیں ہے۔ سوال: کیا توبہ کرنے کے لیے ہر قسم کے گناہ کا معاف ہو سکتا ہے؟ سوال: کیا توبہ کرنے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب: جو گناہ ایسی ہے جو کسی بندے کا اس میں تعلق نہیں، صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے اور وہ نافرمانی کی وجہ سے سزا دے، تو ان تمام گناہوں سے توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کفر و شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں سے مثلاً کسی یتیم کا مال کھا لیا، کسی پر تہمت لگائی یا ظلم کیا، یا ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں، تو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کرے یا اس سے معاف کروائے، یا اس کے بعد خدا کے حضور میں توبہ کرو، اور جب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ سوال: توبہ کس وقت قبول ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائے اور حلق میں دم آ جائے تو اس وقت کی توبہ مقبول نہیں، اور اس حالت سے پہلے ہر وقت توبہ مقبول ہے۔
سوال: اگر گناہ گار آدمی بغیر توبہ کے مر گیا تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گناہ گار خدا اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت سے بغیر شفاعت بخش دے۔ سوال: میت کو دنیا میں عزیز و قریب رشتہ دار، دوست وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، میت کی عبادت بدنی مالی کا ثواب پہنچ سکتا ہے۔ میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچتا ہے، یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیا کام کریں، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ خیرات دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، تو اس کا ثواب، ان کاموں کا ثواب خدا تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دے دیا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرنے والا اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہے تو خدا تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ اس کام کے ثواب میں فلاں شخص کو بخشا، تو اللہ تعالیٰ میت کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ سوال: ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص وقت یا خاص صورت اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے خدا کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رسم کی پابندی کو دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرنا، اپنی طاقت سے زیادہ قرض اٹھا لے کر رسم پوری کرنا بہت برا ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔